على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بعث بعد الموت پر دو دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو انسان کے اپنی پیدائش کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایک پانی کے قطرے سے اس کو 6-7 فٹ کا انسان بنا دیتا ہے، اور مضبوط ترین انسان۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا سکتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ زمین بنجر بن چکی ہوتی ہے، بالکل کچھ پیداوار نہیں دیتی، خشک ہو چکی ہوتی ہے، بجھ چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ فرماتے ہیں۔ زمین نرم ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اس سے گھاس غلے وغیرہ ہر چیز کے نباتات خوش رونما یعنی کہ بہترین شکل کی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت سے اس کو اگاتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنجر زمین سے ان چیزوں کو کھڑا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حق ذات ہے اور وہ کر سکتی ہے، ہر کچھ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی اللہ ہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو ضرور زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ قبضہ قدرت رکھ سکتا ہے۔ اعتراض کرتے ہیں معترضین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو زندہ کرے گا جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو دفنا دیا قبرستان کے اندر، وہ چلو قبر کے اندر ہیں، ایک جگہ ان کی جو یہ جسم ہے، ہڈیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے پرزے ایک ہی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ جس بندے کو کوئی جانور کھا گیا ہو، شیر وغیرہ، یا کوئی پرندے نوچ کر کھا گئے ہوں، مچھلیاں کھا گئی ہوں، دریا کے اندر، پانی کے اندر، سمندروں کے اندر ڈوب کر وہ مر گیا ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندہ کرنے پہ بھی قادر ہیں، اس کو بھی قیامت کے دن زندہ ضرور فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جو بندہ مرنے کے بعد جہاں بھی چلا گیا وہی اس کا عالم برزخ بن گیا، چاہے وہ قبر کے پیٹ کے اندر ہے تو عالم برزخ اس کا قبر کا پیٹ ہے، کسی جانور کے پیٹ کے اندر ہے تو عالم برزخ اس کا جانور کا پیٹ بن گیا، کسی پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا تو عالم برزخ اس کا جو ہے وہ پانی کا پیٹ بن گیا۔ تو جہاں بھی اس کی موت آئے گی اسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس کے اندر بالکل شک بھی نہیں ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، قیامت سے غافل نہیں ہونا تم لوگوں نے، بالکل بھی قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یبعث اٹھائیں گے من فی القبور، جو بھی قبروں کے اندر ہیں۔ قبر بتایا کہ قبر ضرور یہ نہیں کہ انسان قبرستان جا کے دفن ہو گیا بس اس کی وہی قبر ہے، اسی سے اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ جہاں بھی اس کی موت آ چکی ہے، جس حالت میں موت آئی ہے وہیں سے وہ کھڑا ہوگا، جانور کے پیٹ سے یا پانی کے پیٹ سے یا پرندے نوچ کے کھا گئے ہیں، جہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر کے میدان محشر کے اندر جمع فرمائیں گے اور وہ جائے گا وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں، قال اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین نہیں؟ یقین تو ہے لیکن وَلَٰكِن لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل کے اطمینان کے لیے یا اللہ پوچھ رہا ہوں کہ تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ یقین تو میرا پکا ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، 4 قسم کے پرندے لو، ان کے بوٹیاں کرو، بوٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کرو، علیحدہ علیحدہ پہاڑوں کے اوپر ڈال دو، پھر دیکھو کہ کیسے زندہ ہو کے وہ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، ان کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں کے اوپر ڈال دیے،
پھر اللہ کے حکم سے ان کو بلایا تو کوئی بوٹی ادھر سے اٹھ رہی تھی، کوئی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھ رہی تھی، کوئی اس پہاڑ سے اٹھ رہی تھی، وہ اٹھ کے ان کے جو جہاں سے ہوا کے ساتھ وہ پر وغیرہ اس کے بال وغیرہ اڑ کے چلے گئے تھے، وہ بھی دیکھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں اور اسی پرندے کے اوپر لگ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی چلے گئے تھے وہیں سے اڑ کے آ رہے ہیں اور اس پرندے کے اوپر جوڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں کے چاروں پرندے زندہ ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح زندہ فرمائیں گے کہ جہاں بھی انسان کے کوئی اعضاء ہوں گے، جہاں بھی جو چیز ہوگی، وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑ کر انسان کے پاس جمع کر دیں گے اور پھر انسان کو کھڑا کر کے میدان محشر کے اندر جمع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت اسی لیے تو بنائی ہے کہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کر کے کون لاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایکم احسن عملا فرمایا، احسن، ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عمل کر کے کون آتا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ فرمایا کہ احسن عملا، اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ اعمال کی کثرت کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ اس اعمال کی ہے کہ جس عمل کے اندر حسن پیدا ہو، اخلاص ہو، خشوع خضوع ہو، وہ اللہ کے ہاں عمل جو ہے قیمتی بھی ہوتا ہے اور معتبر بھی ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر مریدین کو سال کے بعد جو ہے وہ انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جس نے مثال کے طور پر 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اس کی پہلی پوزیشن ہے، جس نے اس سے کم پڑھا اس کی دوسری پوزیشن، جس نے اس سے کم پڑھا اس کی تیسری پوزیشن۔ تو سارا سال مریدین اسی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ پڑھنا ہے اور پیر صاحب سے ہم نے انعام لینا ہے۔ جس نے پیر صاحب سے انعام لینے کی خاطر یہ اعمال کے ہیں، آخرت میں اس کو کوئی جو ہے وہ اس کا انعام نہیں ملے گا۔ اصل چیز تو یہ جو ہے کہ ہم یہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، چاہے تھوڑا سا عمل بھی ہو لیکن ہو خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں وہ بہت قدر و قیمت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیاستہ کی کتاب بھی ہے ان کی، ابو داؤد، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر تھے، ایک بندہ جو ہے وہ جہاز پر سوار تھا، دریا کے اندر جو بحری جہاز ہوتے ہیں، اس کو چھینک آ گئی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ۔ وہ اتنی دور دریا کے کنارے پر، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ دور تھے، اگر جواب نہ بھی دیتے تو ان پر کوئی فرض واجب نہیں تھا، حکم یہی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے یرحمک اللہ۔ اب یہ پریشان کہ وہ اتنا دور ہے مجھ سے، جہاز کے اندر ہے، وہ جا رہا ہے، میں اس کو کیسے یرحمک اللہ کہوں؟ مستحب حکم تھا، کوئی فرض اور واجب بھی نہیں تھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو وہاں سے کشتی کرائے پر لی، 3 درہم کی کشتی کرائے پر لی اور وہیں گئے اس جہاز کے اندر، پتہ بھی نہیں ہے کہ کس بندے کو چھینک گئی ہے، جو مجمع بیٹھا ہوا تھا وہاں جا کر زور سے کہا کہ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ واپس آ گئے، سوئے رات کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو 3 درہم کے بدلے جنت عطا فرما دو۔ وہ جو 3 درہم تھے نا جن کے بدلے میں جا کے کہا یرحمک اللہ، اس کے بدلے جنت عطا فرما دو۔ اب دیکھیں کہ وہ امام ہے، وقت کے امام، وقت کا امام کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ رات دن ان کی عبادت کے اندر مصروف، وہ باقی کتنے اعمال کرتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھاتے ہوں گے، احادیث بھی پڑھاتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کرتے ہوں گے، ان کے خوش اخلاقی، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یعنی کہ دوسرے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کرتے ہیں، کتنے زیادہ اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی جو جن کے بدلے میں اس کو نیکی مل رہی ہے وہ اس 3 درہم کے بدلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو دیکھا اور حسن کو دیکھا کہ اس نے اس یرحمک اللہ کے اندر کتنا اخلاص پایا جاتا ہے کہ ایک مستحب عمل کی خاطر 3 درہم کی کشتی لی اور پیچھے گئے اس جہاز کے اندر جا کے سوار ہوئے اور جا کر یرحمک اللہ کہا۔
تو اس وجہ سے انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی سا عمل بھی پسند آ جائے اور اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہیے۔ جو بھی عمل کرے انسان اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، کہ بوجھ سمجھ کر نہ کرے اپنے اوپر، یعنی کسی کے دکھلاوے کی خاطر نہ کرے، کسی کے اوپر احسان کر کے نہ کرے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے خشوع خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرے، تو اللہ کے ہاں اس کی بہت ہی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اس بات کا۔ ہمارے نبی نے، ہماری کتاب نے، ہم نے کوئی ان کو اس طرح کا علم نہیں دیا، خواہ مخواہ کہ وہ اللہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں۔ فرمایا نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے اس جھگڑے کے متعلق، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے ان کے پاس کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں لوگوں سے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے متعلق جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق بھی وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ مولوی صاحب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں تو کہتے ہیں جی تو بس اسی طرح انہیں باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو۔ اسی طرح عشر ہے، صدقات، خیرات ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے متعلق، اللہ کے متعلق یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں یعنی زکوٰۃ کی، صدقہ خیرات کی، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، کھانا پینا پاک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے، ان کے مال جو ہے وہ ساری زندگی پاک نہیں ہوتے، پھر ان کے مال یا تو بیماریوں کے اوپر لگتے ہیں، یا تھانے کچہریوں کے اوپر لگتے ہیں، یا ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حصہ ضرور نکال لیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، انسان اپنے مال کو بھی پاکیزہ کر لے، بیماریوں سے بھی بچ جائے، تھانے کچہریوں سے بھی بچ جائے، اللہ کا حصہ پہلے سے نکال دے انسان۔ تو اللہ کے بارے میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے وہ باتیں بھی سناتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں تو وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو مدارس والے حضرات ہوتے ہیں، مدرسوں والے، وہ طلباء کو بھیجتے ہیں کہ زمینداروں کے پاس کہ جاؤ گندم لے کے آؤ ان سے نا، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو پھر آگے سے زمیندار کیا باتیں سناتے ہیں کہ تم نے ادھر آ کے پانی لگایا تھا گندم کو، تم نے یہاں پر بیج ڈالا تھا، کھادیں ڈالی تھی تم نے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ، بجائے یہ کہ وہ لوگ، ان کا حق بنتا ہے خود اپنے گندم یہ مدارس کے اندر دے کر آئیں، وہ ان کے کرایہ خرچہ بچاتے ہیں، ان کا وقت کو بچاتے ہیں، ان کے گھر سے لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ ان کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے منافقین کا کچھ ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہ کل بیان کریں گے منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے کریم اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔